جملہ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی المبین الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ باوقار سامعین، آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے منبر رسول پر تشریف فرما علاقائی علماء کرام کی زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں۔ یکے بعد دیگر آپ نے تمام تر خطبہ، شورا، ادبا، نقبہ کو سماعت کیا۔ جو رہ گئے ہیں انشاءاللہ تعالی میرے بعد وہ بھی آپ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ تمامی حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنا عظیم الشان جلسہ سجایا اور علاقائی علماء، خطبہ، شورا کو مدعو کیا۔ باہر سے بریلی شریف سے تعلق رکھنے والی شخصیت قدۃ الخطبہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ و مولانا مفتی افضال حسین صاحب اللہ کو آپ نے مدعو کیا ہے۔ کچھ ہی لمحوں میں آپ ان کے رخ زیبا کی زیارت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں چند منٹ کے لیے حاضر آیا، چند باتیں آپ تک پہنچانے کی جسارت کروں گا کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے۔ حضور مفتی صاحب قبلہ کو ہم سماعت کرنے کے خواہاں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں، ہمارے وہ مہمان ہیں کہ ان سے کچھ خاص اور ضروری باتیں ہم سنیں۔ چند باتیں آپ تک پہنچانے کی جسارت کرنے سے پہلے آئیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہیں اور جھوم جھوم کے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہماری ماں اور بہنیں بہت زیادہ باتیں کر رہی ہیں، ادھر سے زیادہ آواز آ رہی ہے۔ اللہ کے واسطے کم سے کم جلسے میں آ کے تو خاموش رہا کرو۔ ہر جگہ اس طرح بولنا آپ لوگوں کے لیے نہ تو ضروری ہے نہ زیب دیتا ہے، قطعی اچھا نہیں لگتا۔ ہر جگہ نہیں بولنا چاہیے، اس لیے میری ماں اور بہنیں چپ چاپ بیٹھی رہے اور چند باتیں جو میں آج آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں ان باتوں پہ دھیان دیں اور میری باتوں کو غور کریں۔ آج آپ کو لگتا ہوگا کہ ہمارے سماج میں سب کچھ اچھا چل رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جب صبح اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد چوراہے پہ جاتے ہیں تو آپ کو 10 روپے کی چائے مل جاتی ہے، 5 روپے کا بسکٹ مل جاتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ سماج میں سب کچھ ٹھیک ہے۔ آپ مارکیٹ کی طرف جاتے ہیں، آپ کو 250 روپے کلو، 300 روپے کلو گوشت میسر آ جاتا ہے۔ 150 روپے سے لے کے 300 روپے کلو کے درمیان اچھی اچھی مچھلیاں آپ کو میسر آ جاتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ سماج میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، لیکن یقین جانے میری بیٹیاں یہاں کثیر تعداد میں موجود ہیں، اسی لیے میں ان باتوں کی طرف آپ کا دھیان پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ صرف 5 سالوں کے اندر ہماری کم و بیش 1 لاکھ سے زیادہ بچیاں 1 لاکھ سے زیادہ بچیاں مرتد ہو چکی ہے، غیروں کے ساتھ بھاگ چکی ہے۔
दूसरों के साथ शादी कर चुकी है, किसी ने मोहब्बत का जाल बिछा के हमारी बेटी का ईमान लूट लिया है, किसी ने मोहब्बत का जाल बिछा के आपकी बेटी की इज्जत से खेलने की कोशिश की है। और हमें लगता है कि समाज में सब कुछ अच्छा चल रहा है, माशरे में सब कुछ अच्छा चल रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो जो बच्ची किसी गैर के साथ भाग रही है, वो क्या किसी की बेटी नहीं है? वो क्या किसी की बहन नहीं है? वो क्या किसी की भतीजी नहीं है? वो क्या किसी की भांजी नहीं है? आखिर भाग क्यों रही है? क्या वजह है? मेरे समाज ने इतनी तरक्की की, इतना डेवलप किया कि अगर इसे जलसे के लिए कहा जाए तो 1 लाख का जलसा चंद दिन में मारीचे वजूद में आ जाता है। लेकिन मेरी बेटियां क्यों गैरों के साथ भाग रही है? इन्हें बचाने के लिए हमने लाहे अमल क्यों नहीं तैयार किया? इन्हें बचाने के लिए हमने कोई प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बनाया? इनके ईमान को महफूज करने के लिए हमने कोई रास्ता क्यों नहीं अपनाया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जवाब दीजिए। आपके पास क्या जवाब है? आपकी बेटी भागी, मेरी बेटी भागी, समाज की बेटी भाग गई किसी गैर के साथ या किसी और के साथ। क्या इसका नुकसान आपको नहीं भुगतना पड़ेगा? क्या इसका नुकसान आपको नहीं हो रहा है? यकीनन हो रहा है। इसीलिए साहिबों में अक्सर कहा करता हूं, अब हर जिम्मेदार को ये जिम्मेदारी निभानी होगी। आपके लिए सिर्फ जलसा जरूरी नहीं है, बल्कि जलसे से ज्यादा जरूरी क्या है कि तुम्हारी बेटी का ईमान बचा है, तुम्हारी बहन का ईमान बचा है, तुम्हारी भतीजी का ईमान बचा है। अगर तुमने एक नहीं करोड़ों जलसे कर लिए और तुम्हारी बेटी का ईमान लुट गया, तुम्हारी बेटी को कोई गैर भगा के ले गया, तो याद रखना कल कयामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। इसलिए जरूरी है तुम जलसा करो ना करो, लेकिन तुम्हारी बेटी का ईमान बचना चाहिए। एक बेटी का ईमान बचा लेना कई जलसे पे भारी हुआ करता है, कई कॉन्फ्रेंस में भारी हुआ करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा। कौन बचाएगा अपनी बेटियों का ईमान? ये मेरी बेटियां हैं, तुम्हें शर्म तक नहीं आती? तुम्हारा बाप दिन भर चिलचिलाती धूप में मजदूरी देके तुम्हारे पेट के खातिर अपनी सारी आराइश और ज़ेबाइश और तमाम तर कल्बी चीजों को त्याग कर तुम्हारे लिए मेहनतों मजदूरी करके 2 रुपए इकट्ठा करता है, घर में खाने के लिए नहीं। फिर भी बाप ने अपनी बेटी के लिए अच्छे कपड़े, अच्छी ग़िज़ाएं, अच्छी चप्पल, अच्छी चूड़ियां, अच्छे दुपट्टे, अच्छे कपड़े, तमाम तर अच्छी चीजों का इंतजाम कर रखा है। लेकिन अफसोस होता है उसी बाप की मेहनत को एक बेटी चंद मिनट में ज़ाय कर देती है, उसी भाई की मेहनत को एक बहन चंद मिनट में ज़ाय कर देती है। याद रखना, यकीनन हमारे इलाके में बहुत ज्यादा तरक्कियां हुई होगी, लेकिन ये भी याद रखना सबसे ज्यादा अगर कोई इलाका पसमानदा है तो वो ठाकुरगंज इलाका है। इसलिए अपने इलाके में इनकलाब लाना चाहते हो तो अमीरुद्दीन का ये पैगाम अपने सीने में तहरीर कर लो। तुम्हारी बेटियों का ईमान भी बचना चाहिए, जैसा भी होना चाहिए। मस्जिदों को आबाद भी करने की जरूरत है, तब जाके तुम कामयाब होगे, तब जाके तुम कामयाब होते। इसलिए हर बाप की जिम्मेदारी है कि वो हमारी बेटियों के ईमान और अकीदे की हिफाजत करे। अब मैं आपसे मुखातिब हूँ, आपने अपनी बेटी को मोबाइल लेके क्यों दिया? मैं आपसे पूछूंगा, अल्लामा नाहिद साहब तुल्ला से पूछूंगा कि आपने अपनी बेटी को मोबाइल क्यों लेके दिया? वो कहेंगे अगर जरूरत है तब हमने लेके दिया है। लेकिन 10% लोगों की बेटियों को मोबाइल की भी जरूरत नहीं होती। 10% भी बमुश्किल वो बच्चियां होती है जिनको मोबाइल की जरूरत होती है, वरना 90% बच्चियां जिनको कतई जरूरत नहीं होती, कतई जरूरत नहीं होती। मैं पूछता हूँ, क्या तुम्हारी बेटी कोई फैक्ट्री की मालकिन है? क्या तुम्हारी बेटी कुछ और मोबाइल के जरिए से कारोबार करती है? क्या तुम्हारी बेटी और कुछ कर रही है? फिर तुमने एक जवान बेटी को मोबाइल खरीद के क्यों दे दिया? तुम तो दिन भर मजदूरी करके थक गए थे, रात के सन्नाटे में आके कमरे में सो गए, लेकिन तेरी बेटी दिन भर सोती है, रात भर मोबाइल में चैटिंग करती है, गैरों के साथ बातें करती है, गैरों के साथ गुलछड़े उड़ाती है, मैसेंजर पे बात करती है, व्हाट्सएप पे बात करती है, फेसबुक पे बात करती है।
مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت جشن رحمت للعالمین. آپ نے کیوں اپنی بیٹی کو موبائل لے کے دے دیا؟ اور ایک چیز سنو، ذرا دھیان سے سننا میری بات کو. میری باتیں لوگوں کو کڑوی لگتی ہے، بہت سارے جلسے والے کو دوسری بار بلاتے بھی نہیں ہے. خیر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جو حق بات ہے وہ بولتا رہوں گا. یہ میری تقریر کا ترہ امتیاز بھی ہے کہ مجھے جو بولنا چاہیے میں وہی بولتا ہوں. لوگ کہتے بھی ہیں آپ وہی بولتے ہو جو بولنا چاہیے، اس لیے آپ کو میری باتیں بری لگے، لیکن وقتی طور پہ بری لگ سکتی ہے صاحبوں. لیکن میں آپ کی بیٹی کے لیے فکر مند ہوں. میرے سینے میں آپ کی بیٹی کے لیے درد ہے، اپنے معاشرے کی بیٹی، اپنی بھتیجی، اپنی بھانجے کے لیے درد ہے کہ ہماری ایک بیٹی اگر غیروں کے ساتھ بھاگ جاتی ہے نہ جانے کتنا نقصان ہمیں بھگتنا پڑتا ہے. باپ کا سر بے عزتی سے جھک جاتا ہے، ان کا سر جھک جاتا ہے، ان کی ناک کٹ جاتی ہے. ایک بیٹی کی نازیبا حرکت کی وجہ سے ایک باپ کو ان تمام تر ذلتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس لیے صاحبوں اپنی بیٹی کو موبائل نہ دو، بلکہ ان کے ہاتھ میں قرآن دو، ان کے ہاتھ میں فاطمہ کی سیرت کی کتابیں دو. افسوس ہوتا ہے ہماری بیٹی اپنے باپ کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے پکچریں دیکھتی ہے، فلمیں دیکھتی ہے، ناٹک دیکھتی ہے، سیریل دیکھتی ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہم بھی روتے ہیں، ہماری بیٹیاں بھی روتی ہیں، ہمارے بچے بھی روتے ہیں. افسوس ہوتا ہے. ارے صاحبوں تم اپنی بیٹی کو سیریل دیکھ کے موبائل اور ٹی وی کے سامنے رونا نہ سکھاؤ، بلکہ اگر سکھانا ہے تو ان کے مسلمین کو مسلح پہ رونا سکھاؤ. جب تیری بیٹیاں مسلح پہ رونا سیکھے گی اس وقت سماج میں انقلاب پیدا ہوگا، معاشرہ سدھرتا ہوا نظر آئے گا، معاشرہ ترقی کرتا ہوا نظر آئے گا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اس لیے اپنی بیٹی کے ہاتھ میں موبائل نہیں بلکہ قرآن اور سیرت صحابیات اور سیرت امہات المومنین اور بنات رسول کی کتابیں دو ان کے ہاتھ میں، تاکہ تمہاری بیٹیاں ان کی سیرت کی کتابیں پڑھ کے دین سیکھیں، ایمان سیکھیں، اسلام سیکھیں، مذہب کے بارے میں جانے، عبادات کے بارے میں جانے، ریاضات کے بارے میں جانے. اور سنیں ذرا ادھر توجہ کریں، حضور مفتی صاحب اللہ بہت جلد آنے والے ہیں، میری گفتگو ختم ہی ہونے والی ہے، چند باتیں سن لیں. میں چلتے چلتے آپ کو ایک دو پیغام اور دے دوں. یہ جو سرجا پوری کامیڈین لوگ ہیں جن کو آپ بہت سپورٹ کرتے ہو، یاد رکھنا ابھی وقتی طور پہ ان کو سپورٹ کرنا آپ کے لیے بہت بڑا نقصان کا کام ہے. یہ بہت بڑی بلا ہے جسے آپ خود دعوت دے رہے ہیں اور اپنے سر پہ جسے خود تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں. یاد رکھنا کل تک ہماری بیٹیاں سوشل میڈیا پہ ایکٹیو نہیں تھی، یہ کسی کے سامنے بے پردہ ہو کے نہیں جاتی تھی، ان کے سر پہ دوپٹہ ہوتا تھا، ان کا چہرہ نہیں دکھتا تھا، بالوں کی سیاہی نہیں دکھتی تھی. لیکن جب سے سرجا پوری کامیڈین لوگ آئے ہوئے ہیں میدان میں، ان کو دیکھ کے، ان کی ویڈیوز دیکھ کے، ان کی حرکتیں دیکھ کے ہماری بیٹیوں کے اندر بھی سوشل میڈیا میں مشہور ہونے کا کیڑا جاگ گیا ہے، کیڑا کاٹنے لگا ہے. اب یہ صبح ہوتی ہے تو ان کی صبح اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک ایک فوٹو سوشل میڈیا پہ نہ ڈال دے. شام کو سونے سے پہلے ایک فوٹو ڈالتی ہے، تب تک کہ شام ختم ہوتی ہے، رات چڑھتی ہے. افسوس ہوتا ہے کب تک جن بیٹیوں کے چہرے کو کوئی دیکھتا نہیں تھا، آج ان کا فوٹو پورے سوشل میڈیا پہ گردش کرتا ہے، ان کے نازیبا حرکتیں گردش کرتی ہے. اس لیے اپنی بیٹیوں کو بچانا چاہتی ہو تو آج آپ سرجا پوری کامیڈین کو نہیں بلکہ امہات المومنین کو فالو کرنے والی اپنی بیٹیوں کو بناؤ. جب یہ امہات المومنین اور بنات رسول کو فالو کرے گی تو ان کی دنیا بھی سنورتی ہوئی نظر آئے گی، ان کی آخرت بھی سنورتی ہوئی نظر آئے گی. اسی لیے اپنی بیٹیوں کو بتاؤ کہ سوشل میڈیا پہ 4 لائکس اور کمنٹ کے لیے اس طریقے کی ویڈیو ڈالنا، اس طریقے کی فوٹو بازی کرنا یہ عقل مندی کی دلیل نہیں ہے، یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ ایمان کے تقاضے کے منافی ہے، بلکہ تمہارے اسلام کے خلاف ہے. ان چیزوں میں تم لگے نہ رہو، اپنی آخرت کو برباد نہ کرو. اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ تمہاری ذمہ داری ہے، اپنی بہنوں کو سمجھانا تمہاری ذمہ داری ہے. تمہاری بیٹی اگر نہیں سمجھی تو کسی دانشور نے کہا تھا جب ایک لڑکا بگڑتا ہے تو ایک خاندان بگڑتا ہے، لیکن جب ایک لڑکی بگڑتی ہے تو ایک خاندان نہیں بلکہ کئی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، کئی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. اسی لیے اپنی بیٹیوں کو بچا لو صاحبوں. تم سرجا پوری کامیڈین کو فالو کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو. وہ تو دین کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی شب برات کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی رمضان کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں. نہیں، ان کو فالو کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو. فالو کرنا ہے تو کسی عالم ربانی کو فالو کرو. جب موبائل آن کرو گے ان کی تقریریں آئے گی، سن کے تمہارے ایمان میں تازگی پیدا ہوگی، تمہاری روح کو پانی کیا. نعرہ تکبیر،
علامہ عبید الدین صاحب سرزمین بھگدامر اراکیب جلسہ دھارے تکبیر دھارے رسالہ. اس لیے صاحبوں یہ میرے دل کا درد ہے، درد بیان کر رہا ہوں میں. اکثر جلسوں میں یہ سب باتیں بولتا ہوں، اس لیے آپ سے بھی گزارش ہے، میری بہنوں سے بھی گزارش ہے، اپنی بچیوں پہ کنٹرول رکھو، ان پہ نظریں جمائے رکھو. تمہاری بیٹیاں کیا کر رہی ہے، کس سے باتیں کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، اسکول کے نام پہ تو کچھ نہیں کر رہی ہے، کالج کے نام پہ، ٹیوشن کے نام پہ کچھ غلط قدم تو نہیں اٹھا رہی ہے. یہ تمہاری ذمہ داری ہے میری بیٹیوں، میری بہنوں. اگر تمہاری بیٹی تمہارے گھر سے چلی گئی تو صرف وہ تمہاری بیٹی نہیں ہے، ہماری بھی بیٹی ہے، ہمیں بھی اتنا ہی دکھ ہوگا، اسلام کا خسارہ ہوگا، اسلام کا نقصان ہوگا. اس لیے اپنی بیٹیوں پہ نظریں جمائے رکھو، ان پہ قدم ڈالو اور انہیں شریعت اور طریقت اسلام، مذہب اسلام، اسلام کے قوانین، اسلام کی تعلیمات کے تعلق سے بتاؤ. انہیں کم سے کم قرآن کی تعلیم دو، احادیث مبارکہ کی تعلیم دو، اور انہیں بھیڑ والی جگہ سے ہمیشہ بچانے کی کوشش کرو. بھیڑ والی جگہ عورتوں کے لیے نہیں ہے، ہماری بیٹیوں کے لیے نہیں ہے. آپ آؤ جلسہ جلوس میں، لیکن اپنی بیٹیوں کو آنے کی قطعی تلقین نہ کرو. انہیں کچھ سکھانا ہے تو گھر میں ایک عالمہ کو لے کے جاؤ، ان کا خطاب کرواؤ، وہ ان سے مسائل سیکھے گی، دینی باتیں سیکھے گی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ و مولانا مفتی افضال رضوی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. ماشاءاللہ تشریف رکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ماتھے کی نگاہوں سے میرے رسول پر زینت تدریس و افتاء عمدۃ الخطبہ ناشر مسلک اعلیٰ حضرت خلیفہ حضور تاج الشریعہ معتمد سرکار اسجد ملت حضرت علامہ و مولانا مفتی افضال حسین رضوی صاحب اللہ مدد ذیل نورانی کی جلوہ ہو چکی ہے. آپ ان کے رخ مبارک کی زیارت کریں اور اپنی نیکیوں میں اضافہ فرماتے رہیں. میں چند منٹ کے لیے حاضر آیا تھا، بس آخری بات سن لیں. یہ جلسہ قبر